نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے تمام تر کلمات اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کے راہ پر چلائیں اور ہمیں اپنے نفسوں کو برائیوں سے، بدکاریوں سے بچائے رکھیں۔ درود و سلام و نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں صاف شفاف دین چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں بدعات سے، خرافات سے مکمل طور پر بچ کر رہنے کی تاکید فرمائی۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین پر اور تمام مسلمان مرد عورت پر اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہو۔ اللہ رب العالمین انہیں سلامت رکھیں اور تمام کے تمام مسلمانوں کا اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز حضرات و خواتین، الحمدللہ ہم لوگ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ماہ رجب میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک مہینے کے بعد ماہ رمضان کا بھی استقبال کرنے والے ہیں۔ ماہ رجب اسلامی اور تاریخی دونوں ناحیوں سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ماہ رجب کی بڑی خصوصیات ہیں، فضیلت بھی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اس کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمان قوم اس مہینے کو جس طرح سے گزارنا چاہیے، اس مہینے کو اس طرح سے گزارے بغیر کسی اور چیزوں میں گزار رہی ہے،
یہ سب چیزیں ہی میں آج کے عنوان میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رجب، یہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر حرم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ رب العالمین نے یہ زمانے، یہ مہینے، یہ دن، یہ ہفتے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا ایک نظام رکھا ہے، اسی نظام کے تحت اس کائنات کو چلاتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کس وقت سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ رب العالمین نے جس وقت پیدا کیا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زمین میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے حساب سے مہینے ہوں گے تو 12 ہوں گے، 12 شہرا منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ دیگر مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، دیگر دن بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان 4 مہینوں کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے دنوں کو بھی پیدا کیا، دنوں کو پیدا کرنے کے بعد جمعے کے دن کو خاص فضیلت عطا کیا، اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کو خاص فضیلت عطا کیا، جمعے کی نماز رکھا تاکہ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، عمل کریں، اور اس میں کئی چیزیں جوڑ کے رکھا، فضیلت والے دن قرار دیا۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح 12 مہینوں میں سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، باعزت قرار دیا۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے حدیث میں وہ 4 مہینے کون سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف الفاظ میں فرما دیا کہ السنہ 12 شہرا منہا 4 حرم ذی 3 متوالیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ مہینے 12 ہوں گے، ان میں 4 محترم مہینے ہوں گے، 3 متوالیات، 3 مہینے کے بعد دیگرے ہوں گے، پیچھے پیچھے ہوں گے، ذی القعدہ و ذی الحجہ اور محرم اور رجب و رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاولی اور شعبان کے درمیان میں ہے وہ رجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے کیا ہیں اس میں حدیث میں بیان کر دیا کہ ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو محترم قرار دیا، حرمت والے مہینوں میں اس کو قرار دیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہی ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں بھی آپ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، گناہ مت کرو، کوئی بھی غلطی مت کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان 4 مہینوں کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر، دیگر دنوں میں کچھ کیے ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ محترم مہینے، تعظیم والے مہینے، احترام و اکرام والے مہینے آ جائیں تو اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی تعظیم کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کا گناہ نہ کریں، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ کریں، کسی بھی قسم کی کوتاہی اور سستی سے بچیں۔ کیوں بچنا ہے میرے پیارے بھائی؟ کیوں بچنا ہے؟ بچنا اس لیے بھی ہے، علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے میں گناہوں سے بچنا ہے
اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان باعزت مہینوں میں، ان مہینوں میں گناہوں کی جانب جاتا ہے تو علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا سزا دے سکتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے پر، کوئی بھی جرم کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا سزا دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اچھا عمل کرے مومن، اللہ رب العالمین اس کو دگنا ثواب بھی دے سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں کسی قسم کا کچھ بھی غلطی مت کرو، لڑائی مت کرو، جنگ مت کرو، کسی سے بھی لڑو مت، اس کی حرمت کا لحاظ رکھو اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ جاہلیت کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمیشہ جنگ و جدال میں مصروف ہوتے، لڑائی میں مصروف ہوتے، جیسے حرمت والے مہینے آ جائیں وہ سب کے سب خاموش ہو جاتے، لڑائی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے۔ ورجب مضر یہ قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے لوگ اس مہینے کی تعظیم میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اسی لیے رجب کے ساتھ یہ لفظ مضر بھی لگا ہوا ہے۔ عربی زبان میں بھی آپ دیکھیے رجب کے معنی ترجیب کے ہیں، اور ترجیب کے معنی بھی تعظیم کے ہیں، تکریم کے ہیں، احترام کے ہیں۔ احترام کس ناحیے سے؟ اسی ناحیے سے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو کچھ فرض کیا ہے، فرض نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات، خیرات وغیرہ، ان کاموں کو انجام دیتے رہیں، اور بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے اس مہینے میں بچیں۔ بچنا اس لیے بھی ہے کہ اگر کوئی بھی ان معزز ایام میں، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی گناہ کا کام کرے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے دگنا اللہ رب العالمین اس کو سزا دیں گے، اور کوئی بھی اچھا کام کیا تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر و ثواب بھی، اس کو اس کے اجر و ثواب میں، اس کی نیکی میں بھی اللہ رب العالمین بڑھا کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زمانے جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، اور اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت ہی میں اس مہینے میں بہت سارے بدعات اور خرافات ایجاد کر چکے تھے۔ ایک جانور وہ اس مہینے میں خاص طور پہ ذبح کرتے، اور ذبح کر کے اپنے بدوں کے حوالے کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے نہ ہی عتیرہ ہے۔ فرع کیا ہے؟ کہ کوئی بھی اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، جی اس کا پہلا بچہ جانور کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو اس کو فرع کہتے ہیں۔ عتیرہ کیا ہے؟ عتیرہ یہی رسم ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ عام طور پہ رجب کے مہینے میں انجام دیتے تھے۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ کوئی بھی ایک جانور لیتے اور جانور لے کے ذبح کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرما دیا لا رجب ولا عتیرہ۔ اب رہا معاملہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں داخل کیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ کون سی نیکیاں کریں؟ نارمل جو نیکیاں ہیں، فرض نماز، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات و خیرات، یہ سب کرتے رہنا ہے، اور اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک میں اور پوری کی پوری زندگی میں بدعات سے، خرافات سے اور ہر بری بلا سے، ہر دین میں نئی چیز سے اپنے دامن کو مکمل طور پہ حفاظت کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے ہر مہینے میں جو کچھ صحیح فضیلتیں ہیں اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، لیکن ہر مہینے کے تعلق سے کوئی نہ کوئی بدعات ایجاد کیے، خرافات ایجاد کیے، کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کیے دین میں، اور اس پر عمل کرنا شروع کیے اور اس کو اچھی خوبصورت شکل دینا شروع کیے۔ اس مہینے میں بھی
ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں نے بہت سارے بدعات و خرافات ایجاد کیے ہیں۔ ان بدعات و خرافات پر بات کرنے سے پہلے یہ ایک بات، یہ بدعات کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، مختصر طور پر بول کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بدعت مختصر لفظ میں یہی کہ کوئی بھی کام چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیک کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں، اپنی حین حیات میں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد کون سے بڑے عالم بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے مفتی بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے علامہ بھی کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کام کو ایجاد کیا، اور اس کام کو ایجاد کرنے کے بعد اس کام کو کرنے کی فضیلتیں بتلائی کہ فلاں رات کو یہ کام کرو، اتنا ثواب ہے، اتنی نیکی ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ سب کے سب بدعت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ صاف الفاظ میں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے تھے؟ جی ہاں، کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو کام اپنے زمانے میں نہیں کیا وہ قیامت تک کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا، قیامت کی صبح تک وہ کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ دین اللہ رب العالمین نے مکمل طور پہ کر دیا۔ مکمل کا معنی ہی یہی کہ نہ اس میں سے کوئی چیز ہم نکال سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز ہم داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف الفاظ میں فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو کوئی ہمارے اپنے دین میں، ہمارے اپنے دینی معاملات میں کوئی بھی چیز ایجاد کرے جس پر ہمارا کوئی آرڈر نہ ہو، جس پر ہمارا کوئی حکم نہ ہو، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین سمجھ کر ہم کریں، کوئی بھی کام دین سمجھ کر ہم کریں۔ مثال کے طور پہ رجب کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، اس روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہیں کیے، لیکن رجب کے مہینے میں ہر سال رجب کی 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہم غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے تھے کیا؟ جی ہم بتا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا 27 رجب کو۔ تاریخ میں خود اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے اسراء و معراج کا یہ واقعہ پیش آیا، اسی پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام بخاری سے لے کر صفی الرحمن مبارک پوری آج کے دور کے علماء تک کون سے سال یہ واقعہ پیش آیا، کون سے مہینے میں واقعہ پیش آیا، کون سی تاریخ میں پیش آیا، بہت شدید اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تقریباً 12 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ اسراء و معراج کا سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا اعزاز تھا کہ کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے روبرو بات کرنے اور ہم کلامی ہونے کا شرف عطا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، بعض پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ لیکن یہی 27 رجب مثال کے طور پہ مان بھی لیں، 27 رجب اللہ کے نبی کی زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آیا کیا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں، مکی زندگی میں 1 سال اور مدنی زندگی میں پورے 10 سال یہ دن آتے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی اور دوسرے دن کی کوئی خصوصیت بیان نہیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مختصر لفظ میں مسلمانوں نے بھی نادانی میں، کم علمی میں اس ماہ رجب کے تعلق سے مختلف بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بدعت یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب، مخصوص طریقے سے نماز پڑھنا،
نماز کے بعد فلاں کلمات کہنا، فلاں تسبیح پڑھنا، اس کے بعد دعائیں کرنا، یہ سب کوئی ثابت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ بحیثیت مسلمان 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ اور سنن نوافل کا اہتمام کرے تو انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں وہ سب کے سب موضوع حدیثیں ہیں۔ انہوں نے یہی فرمایا ہے۔ رجب کے مخصوص روزے، دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 13، 14، 15 ہر مہینے کے ایام 20 کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن رجب کے مہینے میں کسی تاریخ کو ہم اپنے طور پہ فکس کر لیے، مثال کے طور پہ 20 تاریخ رجب 20 کو ہر سال میں روزہ رکھوں گا، ڈیٹ فکس کرنے کا اختیار نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ کیوں؟ یہ شریعت اللہ رب العالمین کی ہے۔ شارع، قانون بنانے والا اور قانون بتانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اختیار دیا، جو بتا دیے وہی قانون ہے، وہی اصول ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے طرف سے کوئی عقیدہ رکھ لے کر، کوئی اعتقاد رکھ لے کر اس مہینے میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھنے کے یہ اجر و ثواب ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طرح 27 رجب، جس طرح ابھی کہا تھا میں کہ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ لوگ بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے میں 27 رجب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو 7 آسمانوں کے اوپر لے گیا، زمین و آسمان کی سیر کروایا اور ہم کلام ہوا۔ تو اس سے کہیں یہ فضیلت تو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی کہ اس روز آپ نمازوں کا اہتمام کرو، دوسرے دن روزوں کا اہتمام کرو۔ خاص کرنے کی بات میرے پیارے بھائیوں، شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، ثواب سمجھ کر ہم کوئی بھی کام کریں، شریعت نے اس کو نہیں بتلایا تو سمجھ لو کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح رجب کے کنڈے جو 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پہ نظر و نیاز چڑھاتے اور مختلف بدعات و خرافات انجام دیتے، اور نظر و نیاز کے بعد ان کے نام سے مختلف دعائیں کرتے اور ان کا دامن پکڑتے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اور اسی طرح بعض مسلمان، نادان مسلمان، ماہ رجب میں شادی بیاہی کو بھی منحوس سمجھتے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان رجب کے مہینے میں خصوصی طور پہ قربانی کے جانور بانٹنا، قربانی کرنا، یہ سب غلط عقیدے ہیں، غلط باتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، اس کو جانیے۔ قربانی کرنا، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، کوئی بھی ایک بکرا لے کے ذبح کرنا، کل آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے دل میں آج بات آئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ لیجئے، کاٹیے، خود بھی کھائیے، دوسروں بھی کھلائیے، کوئی منع نہیں۔ لیکن آپ ہر سال رجب کی فلاں تاریخ کو قربانی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجب بہت ہی عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو معراج پر بلایا، اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں تو سمجھ لو میرے پیارے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے زیادہ گھاٹے میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ اچھی طرح سے سن لیجئے، ہم زندگی میں عمل تو کرتے ہیں، بہت سارے اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہر چیز میں ہم کوالٹی بھی دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی بھی دیکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اندھے بن جاتے، دین کے معاملے میں اندھے بن جاتے۔ ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے آبا و اجداد نے کیا، ہمارے فلاں زمانے سے یہ ہمارے گھر میں رسم و رواج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے باپ دادا جیسے زندگی گزارتے تھے ویسا ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ نہیں، آج ٹیکنالوجی آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ سب استعمال کرنے تیار ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے باپ دادا اللہ رب العالمین کے پاس معصوم ہوں گے، ان تک بات نہیں پہنچی ہوگی، اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ان تک بات نہیں پہنچی ہوگی۔ کسی بھی بدعت پر، کسی بھی رسم و رواج پر، کسی بھی اچھے عمل پر جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نہیں بتلائے ہیں، لاکھ پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ، لاکھ پورے خلوص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے بھی آپ کریں تو اللہ رب العالمین اس میں سے ایک پائی کو بھی قبول کرنے والا نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی آدمی اچھا کام ہی کیوں نہ کرے، عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں
ہم تو نماز ہی تو پڑھتے، ہم تو روزہ ہی تو رکھتے، ان دنوں میں ہم روزہ ہی تو رکھتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ روزہ ہی رکھیے، نماز ہی پڑھیے، انکار نہیں، لیکن دن فکس کر کے کیوں کرتے ہیں؟ ٹائم فکس کر کے کیوں کرتے ہیں؟ ٹائم فکس کرنے، دن فکس کرنے، تاریخ فکس کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ ان تمام باتوں سے بچنا ہے، صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، صحیح معنوں میں اسی وقت ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہ دین مکمل ہے، یہ دین کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات یہ پیغام دے کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ دین سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں بہت سارے رسم و رواج کو بھی ایڈ کرتے چلے گئے، بہت سارے رسم و رواج کو بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے گئے۔ صحیح علماء سے، آج نیٹ کا زمانہ ہے، الحمدللہ ہمارے آس پاس صحیح علماء، صحیح حضرت موجود ہیں، ان سے سب جانیے، ان کو پوچھیے، پوچھ کر صحیح عمل کیجیے۔ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو، اپنے اوقات کو، اپنے روپے پیسوں کو اللہ کے لیے برباد مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس صحیح معنوں میں ہم لوگ اجر و ثواب کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے ہم کام کریں، صحیح طریقے سے ہم کام کریں۔ غلط طریقے سے 1000 بھی کام کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ سب کے سب کام مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں، اس میں کوئی اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں نیکیوں پر اور اچھائیوں پر، عمل صالح پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں بدعات سے، خرافات سے، بیکار کے رسم و رواج سے، جس کو ہم نے دین سمجھ کر اپنا لیا ہے، ان تمام سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔